رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تم لوگوں کے بعد کوئی امتی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر سزا دو۔ 2 بہترین اعمال۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کی کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کہو، خواہ تم اسے پہچانو یا نہ پہچانو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی ہے اور اس پر جہنم حرام ٹھہرائی ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے وہ پپلوں کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، بہت سے لوگ ہمارے یہاں گوشت لاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ کا نام انہوں نے ذبح کے وقت لیا تھا یا نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے اسے کھا لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو، کیونکہ جب تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی میت کو کفن پہنایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والے اپنے اوپر کے درجہ کے بلا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں ستارے کو دیکھتے ہو۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بے شک